دل کی رغبت کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس کی اجازت دی۔ اس کے دلیل کے طور پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا، آپ نے ان کو دیکھا ان پر رنگ کا نشان تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ ایک اور ساتھی آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں یعنی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی بعد میں تم نقص نہ نکالتے رہنا، دل کے پورے یقین کے ساتھ اس رشتے کو قائم کرو گے تبھی آپ کے حق میں بہتری ہوگی۔ اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی ضروری نہیں کہ نباہ کر سکیں، پھر بھی مزاجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں کا اور لڑکی والوں کو لڑکے والوں کا پتہ کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جن دو افراد نے آپس میں رہنا ہے، مثال کے طور پر دونوں کے بارے میں یہ کہ آیا وہ نماز کی پابند ہے، اور لڑکے کے لیے اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے کو باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کسی کا نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنے کی صورت ختم ہو گئی۔ تو کم از کم نماز پڑھنے والا شخص جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے، دوسرے حلال روزی کماتا ہو اور اس کی نیک نامی پر کوئی دھبا نہ ہو، یعنی وہ سوسائٹی میں کسی غلط حرکت یا غلط اپنے کسی عمل کی وجہ سے معروف نہ ہو۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لوگ اسی گناہ کی وجہ سے اسے یاد رکھتے ہیں، اور ایسے میں کئی گھرانے بہت بدنام ہو جاتے ہیں، کئی افراد بہت بدنام ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو شیئر کرنے کے لیے جب لڑکی آتی تو لڑکی کے لیے بیئر کرنا ممکن نہیں رہتا، اس وجہ سے ان چیزوں کا ابتدا میں ہی خیال کرنا چاہیے۔ تو ایجاب و قبول سے مراد نکاح کے رجسٹر کو سامنے رکھ کے لڑکی سے جبراً اقرار کروانا یا اس کی خاموشی سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ ہاں یہ راضی ہے، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ اس سے پہلے یعنی نکاح کے دن سے پہلے ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اس موقع پر تو ہوگا ہی۔ اسی طرح سے چوتھی شرط گواہوں کی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے رسول اللہ نے فرمایا ولی کی اجازت اور 2 دیانتدار گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے 7557 نمبر پر۔ اور 5ویں شرط حق مہر ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 4 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، اگر وہ اس میں اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں تو تم اس کو ہنسی خوشی کھاؤ۔ اور اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 24 میں بھی فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، چنانچہ ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقرر کردہ مہر دے دو۔ ابن ماجہ کی 1886 نمبر روایت حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات کا حق مہر 12 اوقیہ اور نش تھا۔ کیا تجھے معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے؟ وہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے، یہ کل مقدار 500 درہم ہے، اور یہ اس دور کے لحاظ سے بہت بڑا حق مہر تھا۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر وفات پا گیا جبکہ ان کا ملاپ بھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی حق مہر مقرر ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا اس پر عدت لازم ہے اور یہ وراثت کی بھی حقدار ہے۔ ابو داؤد کی 2114 نمبر روایت۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا تھا اور کہا خبردار عورتوں کے سلسلے میں بھاری بھاری مہر مت باندھا کرو، بھاری بھاری مہر مت باندھا کرو، اگرچہ یہ چیز دنیا میں عزت اور اللہ کے ہاں تقوی کا ثبوت ہوتی ہو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہوتے۔ اگر بھاری نکاح باندھنے میں کوئی بہتری ہوتی، رسول اللہ نے اپنی کسی بیوی اور اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا۔ یہ روایت ابو داؤد کی 2106 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے ان حدیث اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بغیر مہر مقرر کیے ہوئے
نکاح جائز ہے، یعنی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس یعنی عورت کو کیا مہر ملے گا؟ مہر مثل، یعنی جیسے اس خاندان کی عورتوں کو پہلے ملتا ہے، اور بغیر مہر مقرر کیے ہوئے خلوت اور صحبت بھی جائز ہے۔ اور مہر مثل کا تعین دراصل موت سے بھی ہوگا، اور دخول ہو یا نہ ہو، یعنی کسی مرد کا عورت سے تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقد نکاح کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ایجاب و قبول اس کا ایک رکن ہے، اور اسی طرح سے فریقین کی باہمی رضامندی، اور اسی طرح گواہوں کی موجودگی، اور ایجاب و قبول اور مہر، یہ شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا سچا فہم دے۔ اور نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح بھی ہوتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مہر کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت اور انداز سے بھی کر لیں۔ مرد پر نکاح کے سلسلے میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس میں سے ایک ذمہ داری کو مہر کہتے ہیں، اور اس کو عورت کا حق قرار دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ مہر عورت کے اوپر حقوق زوجیت حاصل کرنے کا معاوضہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ہم یہ ضرور آپس میں دیکھ لیں۔ حقوق زوجیت کا معاملہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اسلام اسے بہت زیادہ پریشیس رشتہ اور پریشیس حق قرار دیتا ہے۔ مہر کی مروجہ رقم اس کا معاوضہ نہیں بن سکتی۔ مہر کی یہ رقم دراصل ایک سمبل ہے، علامتی رقم ہے کہ وہ ہونے والی بیوی کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ ذمہ داری جو ہے آئندہ میں مستقل طور پر ادا کرتا رہوں گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ مستقل جو اس نے نان نفقہ برداشت کرنا، یہ اس کے لیے اس نے ٹوکن دیا ہے۔